اللہ تعالیٰ سب کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تقریر میں مقرر بھی نہیں ہوں، میں 55 برس کے عرصے سے دارالعلوم دیوبند کی خدمت کر رہا ہوں۔ فقیر کا تعلق چنئی سے ہے اور پہلا واقعہ ہے یا حادثہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی مدرس پہلی مرتبہ اگر منتخب ہوا ہے وہ فقیر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخر شمالی ہند کا شہر آفاق وہ ادارہ، عالمی ادارہ جس کا ماضی نہایت شاندار، جس کے اکابر کی خدمات نہایت شاندار، ان کے کارنامے محیر العقول، جنگ آزادی میں ملک کو آزاد کرنے کے سلسلے میں اکابر دیوبند کی جو خدمات ہیں جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اتنا بڑا ادارہ، عالمی ادارہ جس میں ہمیشہ دنیا کے منتخب علماء کرام تدریسی خدمات انجام دیتے تھے، دین کی اشاعت کے کاموں میں لگے رہتے تھے، دین کی حفاظت میں بھی لگے رہے، ہر اعتبار سے انہوں نے دین کے کاموں میں حصہ لیا۔ آخر ایک جنوبی ہند کے کسی فرد کو مدرسی یا تدریس کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہمارے اکابر دیوبند نے ایک جنوبی ہند کا، وہ بھی چنئی کا رہنے والا، جس کی زبان اردو بھی نہیں ہے، تامل زبان ہے، اور اگر اردو اگر بولی بھی جاتی ہے تو حیدرآباد اور بنگلور کے بیچ کے علاقے میں ٹوٹی پوٹی اردو ہے، جس میں گائے بھی دودھ دیتا ہے، بکری بھی بیٹھا ہوا ہے، گاڑی بھی آتا ہے، اور چائے بھی اچھا ہے، روٹی بھی بڑا ہے، ہاں لڑکی اچھی ہے۔ ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو دیکھ کر، سامنے رکھ کر یہ محسوس کیا کہ ادارے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی اعلیٰ درجے کے معیاری عیب پر مشتمل کسی انسان کی ضرورت ہے تاکہ دارالعلوم دیوبند کو نظر بد نہ لگ جائے۔ اکابر نے بہت زیادہ جائزہ لیا اور غور و فکر کر کے حالات کو سامنے رکھ کر افراد کو پرکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ عبدالخالق مدراسی کی شکل میں ایک عیبدار چیز دیوبند میں موجود ہے، اس سے بڑا عیبدار کوئی چیز نہیں ہے، لہذا اس کو منتخب کر لیا جائے اور دارالعلوم دیوبند، اکابر دارالعلوم، ان کی خدمات اور دارالعلوم کی خدمات، اساتذہ دارالعلوم، طلبہ دارالعلوم کسی نقصان سے دوچار نہ ہو جائیں، لہذا نظر بد سے بچانے کے لیے اس فقیر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، خوبیوں کے پیش نظر انتخاب عمل میں نہیں آیا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک عیب ایسا جو تمام عیوب پر بھاری ہو اگر منتخب کر لیا جائے تو دارالعلوم دیوبند، اساتذہ دارالعلوم دیوبند اور طلبہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لہذا فقیر کا انتخاب عمل میں آیا ہے، باقی خوبیوں کے پیش نظر انتخاب عمل میں نہیں آیا، ورنہ چنئی میں خوبیوں کے مالک بہت لوگ رہتے ہیں، لیکن ایک ہی فرد کا انتخاب اسی وجہ سے آیا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، گمان ہے، میں سمجھتا ہوں یہی واقعہ بھی ہے، اور اکابر نے اسی جذبے کے پیش نظر فقیر کا انتخاب کیا ہے۔